والعارفین بنور معرفتہ واسبط فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے عقائد اسلام کے عنوان سے اس خمسہ مجالس کو شروع کیا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کسی بھی دین پہ عمل کر لو بخش جاؤ۔ اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو جو دین قبول ہے وہ ہے اسلام۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء نے اسلام ہی پہنچایا۔ ان جملوں کو غور سے سن لیجیے۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء نے اسلام پہنچایا، اور جو اسلام سے ہٹتا گیا وہ اپنے آپ کو نیا لقب دیتا چلا گیا۔ کسی نے کہا ہم یہودی ہیں، کسی نے کہا عیسائی ہیں، اور وہ ہمیں بھی چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو محمدی کہلائیں، مسلمان نہ کہلائیں، مسلم نہ کہلائیں۔ اس لیے کئی جگہوں پہ آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا مسلمز اور محمدینز، انگریزی کی ڈکشنری میں لکھا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں نے پافشاری کی کہ نہیں، ہمیں اسلام سے نسبت دی جائے، ہم مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمون، مجھے اسی کو پیش کرنا ہے جو میں نے شروع کیا۔ اور اسلام کے پھر آنے کے بعد کئی ڈیفینیشنز ہو گئے، کسی نے کہا یہ اسلام ہے، کسی نے کہا وہ اسلام ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام ہمیں صرف اہل بیت علیہ السلام سے سیکھنا، اور جو اہل بیت بتا دیں گے بس وہی اسلام ہے، کسی اور کا بتایا ہوا اسلام قبول ہمیں نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جتنا محترم ہو۔ اگر وہ آل محمد کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا احترام تب تک باقی ہے جب تک وہ آل محمد کے ساتھ ہے۔ اس بات کو میں پہنچا رہا ہوں۔ آج میں نے جس کو شروع کیا تھا وہ صفات آج مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آرام تو یہاں بھی نہیں ملا، تقریباً رات بھی 3 بجے تک جاگتا رہا ہوں، 1:30-2 بجے تک تو ہمارے مومنین ہی میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو پیش کر رہا ہوں۔ دن میں بھی سارا دن ملاقاتیں رہی ہیں، تو پیش کر رہا ہوں مطالب کو۔ جو صفات میں نے شروع کی تھی اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں آج، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات۔ آئیں ذرا دین اسلام کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور پھر توحید کی وہ 3 صفات جو میں نے کل شروع کی تھی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد رکھی ہے حضرت آدم نے، فاؤنڈیشن، نی، بنیاد نظر نہیں آتی، اس لیے جناب آدم اولی العزم پیغمبروں میں نہیں اللہ نے شمار کیے۔ اولی العزم پیغمبروں میں 5 نام لیے، جناب آدم کا نام نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ اسلام کی اس عمارت کی دیواریں جناب نوح نے بنائی، اور اس کی چھت جناب ابراہیم نے رکھی، اس کے دروازے جناب موسیٰ نے لگائے، اسلام کی اس عمارت کی کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائے۔
اب آئی پیغمبر اسلام کی باری تو آپ نے تھوڑا بہت رد و بدل کیا. کہیں دروازہ تھا کہ یہاں سے دروازہ نکال دو, دروازہ اس جگہ لگا دو, کہیں کھڑکی تھی کہ کھڑکی بند کروا دو. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ تو آپ نے کچھ رد و بدل کیا, کہیں دیوار تھی کہیں دیوار یہاں سے نکال دو, دیوار کو آگے بڑھا دو. آپ نے رد و بدل کرنے کے بعد اسلام کی اس عمارت کے اوپر فوراً ایک آیت لگا دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب کسی کو دین میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. اور حدیث نبوی بھی وہیں پہ لگا دی گئی, جو چھٹے امام بار بار فرماتے رہے کہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. اب اگر کبھی کوئی یزید سر اٹھائے اور کسی حرام کو حلال میں بدلنا چاہے تو رسول خدا نے کہا یہ جو عمارت میں نے بنائی ہے مکمل کی ہے, اس پہ ایک تختی لگا دیا الیوم اکملت لکم دینکم. صرف ایسے ہی نہیں رہنے دیا کہ یہ میں نے اس پہ آیت لکھ دی ہے, بلکہ میں نے اس عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے ہیں. میں نے پورے دین کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کیا ہے. تو اب اللہ کے رسول نے وہاں 12 محافظ بٹھائے ہیں, مجھ جیسے آپ جیسے محافظ نہیں. دین کی حفاظت کے لیے مولا علی جیسے 12 محافظ بٹھائے ہیں. اب یہ دین کے بھی محافظ ہیں, قرآن کے بھی محافظ ہیں. خدا نہ کرے کہ کسی دین و مذہب میں حافظ قرآن ہو, محافظ نہ ہو. مجھے نہیں معلوم میں نے بات پہنچائی ہے یا نہیں. تو کئی جگہوں پہ حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن آیت پوچھ لو تو معنی معلوم نہیں ہے, کیونکہ رٹیفیکیشن کا سلسلہ جاری. تو جانے گرامی آیت کچھ بھی کہہ رہی ہو, آیت کو صحیح پہنچانا ضروری ہے. تو اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ یہ قرآن کے, دین کے, اسلام کے محافظ 12 ہیں. مجھے آج اس بات کو آگے بڑھانا, تو اللہ کی 3 صفات کو پیش کر رہا ہوں. میں نے بہت ایک ٹیکنیکل بحث کو شروع کیا, مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے. 3 صفات کو میں نے کل شروع کیا تھا اللہ کی, علم, قدرت اور حیات. اگر ذہنوں میں ہو, اللہ علیم ہے, قدیر ہے, حی ہے. حی یعنی زندہ. اذان گرامی, اللہ اگر کسی کو ولایت دے تو یہ ہم اللہ کی طرف سے تفویض کے قائل نہیں. عقیدے کو سمجھ لیجیے کہ شیعہ عقیدے کو, ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں. تفویض کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی کسی کو طاقت دی اور اللہ کی طاقت ختم ہو گئی, قدرت ختم ہو گئی. بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے, وہ بیج بو کے چلا جاتا ہے, پھر بیج خود بخود زمین سے پانی کھینچتا ہے, سورج کی روشنی لیتا ہے, درخت بن جاتا ہے. کسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے بیج لگایا تھا, خود بخود درخت بن گیا. معصوم, امام معصوم فرماتے ہیں خبردار یہ عقیدہ نہ رکھنا. جب چھٹے امام کے زمانے میں یہ عقیدے پروان چڑھ رہے تھے تو امام نے کہا تم ایک ایک سانس کے اللہ کے محتاج ہو. یہ آنکھ تم جھپکتے ہو, یہ جھپکنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تک میں ایک میرے دوست جرمنی میں مجھ سے ملے تو میں نے کہا کیا بات, آپ کی آنکھ نہیں کھول رہی؟ کہا مولانا مجھے خود نہیں پتا تھا, آنکھ نہیں کھولی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا تمہاری یہ جو آنکھ کے اوپر کے مسلز ہیں وہ کام کرنا بند ہو گئے. کہا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ دن میں ہم اتنی سینکڑوں مرتبہ آنکھ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں. کہا آج پتا چلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اللہ کی ان صفات کو سمجھ لیجیے گا. توحید کبھی بھی معصوم کے علاوہ کسی اور سے نہ لیجیے گا. معصوم ہی سمجھائیں گے توحید کیا. جو میں پورا مقصد آج بیان کر رہا ہوں کہ توحید غیر معصوم سے مت لیجیے گا. جو بتائیں یہ توحید ہے, کا دلیل کیا ہے؟ قرآن سے بتاؤ یا نبی اور امام کے فرمان سے بتاؤ. اپنے پاس سے توحید نہ سمجھانا. تو جانے کہ نامی توحید کو سمجھ رہے ہیں ہمیں امام معصوم علیہ السلام سے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آپ کو کس حد تک اختیار ہے, کس حد تک آپ مجبور ہیں. یہ چھٹے امام کے زمانے میں بحثیں ہوئی مسلمانوں میں اور 2 فرقے بن گئے مسلمانوں میں. آج تک 2 فرقے باقی ہیں. یہ اعتقادی فرقے ہیں. ایک کہلاتا ہے جبریہ, دوسرا کہلاتا ہے مفوضہ, تفویض کے قائل. تفویض میں نے بھی جو پیش کیا, اور سے سنیے گا, میں زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں, ہاں ہوں کریں تاکہ مجھے پتہ چلے. اگر ہو رہا ہوں تو میں فوراً اس کو سمپل کر دوں گا. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ میں سب جوان بیٹھے تو اپنا پورا ذہن لگائیں گے. چھوٹی سی ٹیکنیکل بحث ہے لیکن میرا آپ سے وعدہ, ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہے بہت ایڈوانس لیول پہ. میں اس کو آسان اور سمپلیفائی کر کے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے نوجوان بچے کبھی کسی کی غلط عقیدہ بیان کرنے سے گمراہ نہیں ہوں گے اگر یہ عقیدہ سمجھ جائیں. تو بھائیان گرامی 2 نظریات بن گئے مسلمانوں میں. ایک جبریہ, کمپلشن کے قائل. جبریہ یعنی مجبور, اللہ مجبور ہے. سن رہے ہیں نا حضرات؟ مجبور, آگ مجبور ہے ہیٹ دینے پہ, حرارت دینے پہ. کبھی ممکن ہے آگ ہو حرارت نہ ہو؟ جیسے ہی آگ جلائیں گے خود بخود حرارت اٹھے گی. تو ہاں آگ اور حرارت میں لازمہ ہے, جبر ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آگ ہو حرارت نہ ہو. آگ حرارت دینے پہ مجبور ہے. خدا بنانے پہ, انسانوں کو خلق کرنے پہ مجبور نہیں تھا. اب پہنچ گئے حضرات.
ابھی بھی جو نہیں پہنچے تھوڑی سی دقت کر لیجیے گا. مولانا موجود ہیں, میں نے ٹیکنیکل بحث شروع کی ہے, کوشش کروں گا نبھاؤں, سمپل کر دوں, اسے آسان کروں. تو مجمع میرے ساتھ رہے. اللہ مجبور نہیں تھا, وہ کہتے نہیں اللہ نے بنانا ہی تھا. نہیں, یہ کوئی آگ نہیں ہے کہ حرارت نکلنی ہی تھی. اللہ قدیر ہے. جو قدیر ہوتا ہے وہ فاعل مختار ہوتا ہے, اختیار سے کام کرتا. اللہ نے مجبوری میں نہیں بنایا, اختیار سے بنایا. توجہ, اختیار سے بنایا. وہ اختیار رکھتا ہے, اختیار تام, اختیار کل رکھتا ہے, جسے جیسا چاہے ویسا بنائے. مولا علی کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس نے تمہیں بنایا. نہ بناتا تو تم ہوتے ہی نہ, تو کہتے کیا. مولا کے ایک جملے پہ میں کہتا ہوں قربان ہو جائے ہم, سونے کے پانی سے لکھے مولا کا یہ جملہ کہ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کا شکر کہ اس نے خلق کیا, بنایا. دوسرا شکر کہ اس نے انسان بنایا. اگر کہیں پتھر بنا دیتا, جانور بنا دیتا تو کہاں لڑتے پھرتے. پروردگارہ تم نے مجھے بکرا بنا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کچھ لوگ انسانی شکل میں ہوتے ہیں پھر بھی جانور ہوتے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے رانی گران. تو اب یہ مولا کائنات نے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ قرآن میں کہتا ہے بہت سے مویشیوں جیسے ہیں, گائے بھینسوں جیسے ہیں, بکریوں جیسے ہیں. بل ہم اضل, نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ جانوروں میں شعور نہیں ہوتا, ان میں شعور ہے, پھر بھی آل محمد کو نہیں مانتے. تو چلتے رہیے گا. میں نے ایک علمی موضوع چھیڑا, میں اسے نبھاؤں گا, آج پوری کوشش کروں گا کہ مکمل کروں. تو اللہ اختیار سے بنا رہا ہے, مجبور نہیں ہے. ہم جبریہ نظریہ نہیں رکھتے. بہت سے مسلمانوں کا آج تک یہ عقیدہ ہے, یزید کو برا نہ کہو, اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے حسین کا قتل کرنا ہے. پتہ نہیں بہت لوگ پہنچے نہیں, میں نے کل ایک وضاحت دی تھی, ایک اور سن لیجیے آج جبر پہ. امام کی دلیل پیش کروں گا بھی, امام معصوم علیہ السلام کی, چلے امام کی بھی مولا علی کی, لیکن سن لیجیے. حضرت بہلول دانا کا نام سن رکھا, عمر ابن وہب نام تھا, اور اختلاف ہے کہ ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے. بعض نے لکھا ہارون الرشید کے خالہ داد بھائی تھے جو خلیفہ تھا, اور اس کے وزیر بھی تھے, اور صرف آل محمد کی ولا میں محبت میں انہوں نے وزارت کو ٹھکرا دی. کیا بنے, مولا کے پاس گئے, جب ان کی مخبری ہو گئی, کسی نے ہارون کو بتا دیا کہ یہ شیعہ ہے, موسیٰ کاظم کی خدمت میں رہتا ہے, ان سے باقاعدہ احکام لیتا ہے, ان کے شیعوں کی مدد کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, خرچے دیتا ہے, بے بغام کے خرچے چلاتا ہے, گھر چلاتا ہے, بچوں کی ہارون نے کہا ٹھیک ہے. جیسے مخبری ہوئی فوراً وہ زندان پہ آئے. مولا نے فوراً کہا جین, کیونکہ وہاں پہ جاسوس بیٹھے تھے. مولا نے کہا جین, کچھ اور لوگ بھی تھے, انہوں نے سنا کہا جین, جین سے جنون, جنون انہوں نے فوراً لیا مانا. جنون یعنی دیوانگی, سمجھتے ہیں نا, کریزینس, پاگل ہونا. اب پاگل ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. حرکتیں کرنے لگے, ہر آدمی کا پاگل نہیں ہے لوگ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے کپڑے کپڑے پھاڑے, سڑک پہ سونے لگے. کسی نے کہا محل چھوڑ کے سڑک پہ کون سوئے گا, کوڑے سے کام کھانا اٹھا کے کھائے گا, اس کا مطلب ہے کہ دیوانے ہو گئے, جان بچ گئی. ہارون نے بھی کہا بھئی یہ پاگل ہو گئے, اور ایسے پاگل ہوئے کہ بڑے بڑے مسائل کو پاگل پنے میں حل کرتے رہے. تو مجھے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پیش کرنا ہے ان کا کہ انہوں نے حل کیا. تو ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا کیونکہ لائیو جا رہا تھا, نام لینا مناسب ہے. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے, نام نہیں لیتا, چلے, بہت سے لوگوں کے امام ہیں, بہت بڑا نام ہے. تو وہ کوفے چلے گئے تھے, امام کے شاگرد تھے, چھوٹے امام علیہ السلام کے 2 سال شاگرد رہے. اس کے بعد کوفے چلے گئے, اور انہوں نے وہاں جا کے اپنا پورا مکتب شروع کر دیا, اور آج ان کے لوگ ماننے والے دنیا میں بہت زیادہ. انہوں نے شروع کیا, اور انہوں نے کہیں کوفے میں درس دیتے ہوئے, مسجد کوفہ سے, ممبر کوفہ سے درس دیتے ہوئے کہا چھٹے امام, میں چھٹے امام کہہ رہا ہوں, کہا امام جعفر صادق 3 باتیں کہتے ہیں, میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا. ہے شاگرد, اتنا انسان دہن دراز نہ ہو, گستاخ نہ ہو کہ اپنے مولا کی بات کو رکھ کرے. تو ایک مرتبہ کہنے لگا مولا 3 باتیں پیش کرتے ہیں, میں تینوں باتوں کو نہیں مانتا. امام کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آئے گا. کہیں کیسے ہو سکتا ہے, جب اللہ ہے تو نظر آنا چاہیے. تو روز قیامت ہم لوگ اللہ کو دیکھ لیں گے. آج بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ آج تک ہے, وہ کہتے ہیں ہم روز قیامت سارے مسلمان اللہ کو دیکھ لیں گے. اور آیت بھی پیش کرتے ہیں, وہ جو ہو یوم اذن ناظر الی ربھا ناظرہ, اس دن جب چہرے پریشان ہوں گے تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قرآن کی آیت ہے. اب یہ کتاب التوحید کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ ایک آیت پیش کرتے ہیں لوگ, وہ جو ہی یوم اذن ناظرہ الی ربھا ناظرہ, ناظرہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے رب کو. تو کہا کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے, قرآن کی آیت ہے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کیا یہ تو عربی میں عام استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. نہیں ہے مجمع, امام یہاں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں, خط میں بھی لکھتے ہیں, کہتے بھی ہیں مولا ہم جب پریشان ہوتے ہیں ہم نجف کو دیکھتے ہیں. یہ مثال ہے. تو کہا کہ وہ جو ہیں اللہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے, یعنی دیکھ نہیں رہے ہوں گے, یعنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے. اگر امام نہ بتائیں تو انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں, میرے اب نام چلیں آئے گئے, کاٹ دیجیے گا, بعد میں ایڈٹ کر دیجیے گا. تو امام ابو حنیفہ نے وہاں پہ کہا کہ 3 چیزیں امام صادق فرماتے ہیں, میں ان کو نہیں مانتا. پہلا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, میں کہتا ہوں دیکھ سکتے ہیں, روز قیامت دیکھیں گے. دوسرا مسئلہ کہ شیطان آگ سے بنا, جہنم بھی آگ ہے, شیطان کو جہنم میں سزا ملے گی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کو آگ سزا دے، شیطان کو جہنم میں آگ سے سزا نہیں ملے۔ تیسرے، امام کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کے خود ذمہ دار ہیں، نیکی کریں تو ہمیں جزا ملے گی، برائی کریں تو ہمیں سزا ملے گی۔ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا، نہ وہ چاہتا نہ میں گناہ کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ یزید کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ انہوں نے کہا یہ میں حاشیہ لگا رہا ہوں۔ تو یعنی تقریباً نتیجہ یہ دیا کہ کسی برے کو برا نہ کہو، کیونکہ اس کو اللہ نے مجبور کیا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے اس کو نہیں روکا، اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا تھا یہ کام ہو جائے۔ بس یہ حضرت بہلول دانا نے سنا، انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دے مارا ان کے سر میں۔ وہ ممبر پہ تھے، جیسے ہی ان کے ماتھے پہ وہ ڈھیلا لگا، بیچارے ممبر سے کب کباتے زمین پہ آ، اور سارے شاگردوں سے کہا میں نے خود دیکھا یہ بہلول دانا نے مجھے مٹی کا ڈھیلا سر میں مارا، پکڑو اسے۔ وہ تو ویسے ہی دیوانے ڈکلیئر تھے، سڑکوں میں بھاگ رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پورا کوفہ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پورے کوفے کو جب متوجہ کر لیا نا کہ کوئی بات ہونے والی ہے، سب نے ان کو پکڑا، مارنا شروع کیا۔ کہا مار کیوں رہے ہو؟ کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا۔ تو کہا قرآن میں اور معصوم نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرے، دعوے دار مدعی جو کلیمنٹ ہوتا ہے کورٹ کے اندر، وہ گواہ لے کے آتا ہے، جو کلیمنٹ پہلے اسے بلاؤ پھر بات ہوگی، تم کس بات سے مار رہے ہو؟ دیکھیں ایسا دیوانہ دو چار پیدا ہو جائے نا تو ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تم البینۃ علی المدعی، مدعی کو لے کے آؤ، کون ہے دعوے دار؟ کہ ہمارے استاد کا، لے کے آؤ۔ عدالت لگی، سارا کوفہ جمع ہو گیا، جج بیٹھا، کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے پتھر مارا، ڈھیلا مارا۔ تو کہا بھائی آپ نے ڈھیلا مارا؟ کہنے لگے ہاں میں نے ڈھیلا مارا، لیکن یہ بتائیے کہ پہلے ان سے بتائیں کہ ڈھیلا جو لگا آپ کو ہو کیا رہا؟ تمہیں لوگ صحیح پاگل کہتے ہیں، ہو کیا رہا؟ میرا دماغ پھٹ رہا، سر میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے۔ کہنے لگے اچھا تکلیف ہے؟ کہ ہاں۔ درد دکھاؤ، پہنچ گئے ذرا، تکلیف ہے، درد ہے تو دکھاؤ۔ کہنے لگے بے وقوف آدمی، پاگل، درد دکھانے والی چیز نہیں، محسوس کیا جاتا۔ کہ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ محسوس کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ کہا کہ تم بات کو ٹال رہے ہو، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ کہا کس بات کی؟ کہ تم نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا۔ کہا مٹی کا ڈھیلا؟ تم کس سے بنے ہو؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن طِين، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ کہا تم مٹی سے بنے ہو اور میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا، تم تو کہہ رہے آگ آگ کو سزا نہیں دیتی، ہم جن کو سزا نہیں دیتا تو مٹی مٹی کو کیسے سزا دے سکتی ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ اگر مٹی مٹی کو سزا دیتی ہے پھر آگ آگ کو سزا دیتی ہے۔ کہ میں تیری بات سے قائل نہیں ہوں گا، تو بات اپنی ٹال رہا ہے، تو نے مجھے مارا۔ کہ نہیں، تم نے تو کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، انسان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اللہ چاہتا تو روک لیتا، نہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ چاہتا تھا میں تیرا سر پھوڑوں۔ بات پہنچ گئی جانے گرام؟ جانے گرامی اب یہاں پہ اگر بات پہنچ جائے کہ ہم اپنے افعال کے ہم مجبور نہیں ہیں، کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں لیکن ہر چیز میں نہیں ہیں۔ چھٹے امام سے جب پوچھا مولا بتائیے کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے جبریہ، دوسرا مفوضہ، تفویض کے قائل ہیں۔ تفویض جبر یعنی ہم ہر چیز میں مجبور ہیں، جو کر رہے ہیں ایک اسکرپٹ ہے جسے ہم فالو کر رہے ہیں، تقدیر میں لکھا ہے، پری ڈیسٹینیشن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، سب کچھ پری ڈیسٹینڈ ہے، ہماری تقدیر لکھی گئی ہے، جو میری تقدیر میں لکھا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں اور میرے بس میں کچھ نہیں۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، کوئی تقدیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، اللہ کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ کسان کی طرح سے ہے جو بیج ڈال کے چلا گیا۔ اب بات واضح ہوئی؟ مولا بتائیے ان دونوں میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے؟ چٹے امام سے پوچھا، آپ نے فرمایا لا جبر ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین، نہ پوری طرح سے نہ ٹوٹل کمپلشن ہے، نہ جبر ہے، نہ ہی تفویض ہے، بلکہ امر دونوں کے درمیان میں ہے، کچھ چیزوں میں تمہیں اختیار ہے، کچھ میں مجبور ہو۔ جب مولا کائنات سے کس نے پوچھا یا علی ہم مجبور ہیں یا مختار، تو آپ نے کہا ایک آدمی سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، مولانا نے کہا پاؤں اٹھا، اس نے پاؤں اٹھایا، مولانا نے کہا دوسرا پاؤں، کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، مولانا نے کہا جتنے پاؤں اٹھا سکتا ہے اتنا اختیار ہے، جتنے پاؤں زمین پہ رکھے اتنا مجبور ہے۔ بات پہنچ رہی ہے تھا نہیں؟ میں یہ عقائد آپ کے بچوں تک، نوجوانوں تک، بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے کوئی متزلزل نہ کر سکے، کوئی ہوا آ جائے، طوفان آ جائے، ہمارا عقیدہ جبل راسخ کی طرح سے ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پہاڑ کی طرح سے ہونا چاہیے، اللہ پہ، اس کی عدالت پہ، اس کے نبی پہ، اس کی آل پہ۔ اللہ نے یہ جو ہمیں عقیدے دی ہیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں، تو اللہ فاعل مختار ہے، قدیر ہے، مجبور نہیں ہے، اس نے اختیار سے بنایا۔ میری بات پہنچ گئی؟ تو اللہ قدیر ہے، مجبور نہیں ہے۔ اذان گرامی پیش کر رہا ہوں اب یہ قدرت، ایک ٹیکنیکل ایک اور بحث بھی جلدی سے، مجھے آج تو کہا تھا کہ 1-1.5 گھنٹہ بے شک آپ پڑھ لیں، تھوڑی سی ٹیکنیکل میں بحث یہاں۔ دو سوال اور امام معصوم علیہ السلام سے کتاب التوحید میں موجود ہے، شیخ صدوق نے لکھے ہیں، دو سوال، ایک یونان کے سائنٹسٹ نے کیا، فلسفی نے، اور دوسرا ایک بدو عرب نے۔ امام نے دونوں کو الگ الگ جواب دیے، یعنی جس کا جتنا لیول تھا امام نے ویسا جواب دیا، جیسے ہی ہوتا ہے۔
کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے علمی معیار کے مطابق کلام کرو. سوال کیا کہ مولا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا، تو کیا اللہ یہ ساری زمین یا چاند یا سورج انڈے کے چھلکے میں رکھ سکتا؟ سوال سمجھے؟ تو اب یہ امام سے سوال، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو کیا اللہ قدرت رکھتا ہے کہ نہ انڈے کے چھلکے کو بڑا کرے اور نہ زمین کو چھوٹا کرے؟ زمین کو انڈے کے چھلکے میں رکھ دے. امام نے کہا یہاں تو نے اللہ کی قدرت کا سوال نہیں کیا، انڈے کے چھلکے کی صلاحیت کا سوال کیا. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. کہا یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، یہ انڈے کے چھلکے کی صلاحیت پہ ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید جنت میں اللہ ڈال سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، یزید کی صلاحیت پہ سوال ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ فرمانے تمام حضرات. رضوان گرامی، کیا اس کو دوبارہ اور تھوڑا سا کھول دیتا ہوں مسئلے کو. دوسرا سوال یہ بھی اسی مسئلے پہ سوال ہے مولا سے. ہر وہ چیز جو خود ممکن ہے، جیسے مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ کوئی چاند کو اٹھائے سورج پہ دے مارے، وہ چیز جو خود ممکن ہے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. لیکن کوئی چیز اگر خود ہی ممکن نہ ہو تو اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے. جیسے یونانیوں نے سوال بنایا، کیا اللہ کو اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود خدا نہ اٹھا سکے؟ سوال ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کہو کہ ہاں اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے اللہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ قدیر نہیں ہے، پتھر نہیں اٹھا سکتا. اور اگر کہو نہیں اللہ ایسا پتھر بنا ہی نہیں سکتا، تب بھی اللہ قدیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایسا پتھر بنا ہی نہیں سکتا. عزیزان گرامی، اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، پتھر کی صلاحیت پہ سوال ہے. کسی پتھر میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر نکل جائے. بات واضح ہو رہی؟ یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ان کے جو ذہن ہے نا بیمار، وہ سوال ایجاد کرتے رہتے ہیں اور بچوں کے ذہن کو جو ہے مخدوش کرتے رہتے ہیں. سوال ڈال دیا ذہن میں، بچے جو ہیں وہ اللہ کی قدرت پہ سوال. کئی مرتبہ لوگ ملحد ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان سوالوں کے جواب نہیں پا پاتے. تو ائمہ علیہ السلام نے سب کے جواب دیے. ایک بدو عرب نے یہی سوال کیا کہ مولا کیا اللہ دنیا کو چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کے چھلکے کو بڑا کیے بغیر دنیا کو انڈے کے چھلکے میں رکھ سکتا؟ کہ رکھ کیا سکتا ہے؟ رکھ دیا. کیا کیسے؟ کہ تیری آنکھ بڑی ہے یا انڈے کا چھلکا؟ کہ مولا انڈے کا چھلکا بڑا، آنکھ تو چھوٹی ہے. کہ اس آنکھ میں ساری دنیا آ رہی ہے یا کچھ نہیں آ رہا؟ کہ ساری دنیا آنکھ میں آ گئی تو اللہ نے رکھ دیا نا دنیا کو انڈے کے چھلکے میں. عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تمام مسائل کو حل کیا، جس کا جتنا درجہ تھا قدرت کو بھی سمجھایا ہے، اللہ کی قدرت کو. اگر بات واضح ہوگی تو میں آگے بڑھ جاؤں. عزیزان گرامی، اللہ فاعل مختار اپنے اختیار سے خلق کرتا ہے، اپنے اختیار سے سب کو صفات دیتا ہے. تو اب وہ ہم تفویض کے قائل نہیں کہ اللہ مثال کے طور پہ، میں مثال کے طور پہ کسی کو اپنی انگوٹھی دے دوں، دے نہیں رہا. اور یقین مانیے کہ اس سال بھی 2-3 انگوٹھیاں تو نکل گئی ہیں. ایک گم ہو گئی، کسی سال میں اتروا لی تھی. اب میں انگوٹھی مثال کے کسی کو دے دوں تاکہ، اب میں نے جب انگوٹھی کسی کو دے دی تو میرے اختیار سے نکل گئی. ایسا ہی ہے؟ ہاں ہوں کریں بھائی. اگر میں اپنی انگوٹھی مثال کے طور پہ اپنا امامہ کسی کو دے دیتا ہوں، امامہ میرے اختیار میں نہیں ہے. انگوٹھی دے دوں، میرے اختیار میں انگوٹھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے دے دی. اب وہ چاہیں اسے توڑوا دیں، نہیں بنوا لیں، کسی اور کو ہدیہ کر دیں، گھر میں سجا کے رکھ دیں، میرا اختیار نہیں ہے، میرے اختیار سے چلی گئی. اللہ کی قدرت ایسی نہیں ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے اللہ تمہارے 14 معصومین کو قدرت دے دے، ولایت دے دے، اس کی ولایت چلی جائے گی؟ تو ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں اللہ تفویض نہیں کرتا. ایک ہے تفویض، یعنی اللہ کسی کو قدرت دے، اس کی قدرت چلی جائے. معصوم فرماتے ہیں اللہ ہمیں تفویض نہیں کرتا، ولایت دیتا ہے. ولایت ہے. اور جو افراد پہنچ سکے ابھی بھی بہت سے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ ولایت کیا ہے. توجہ، میں اپنی انگوٹھی کسی کو دوں کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انگوٹھی کو بنوا دیجئے. یہ مثال کے طور پہ ڈھیلی ہو گئی ہے، آپ اس کو ٹائٹ کروا دیں، اس کو مثال کے طور پہ انگوٹھی کی اصلاح کروا دیجئے، گر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اصلاح کرا دیجئے. اب میں نے اسے ولایت دی ہے، وکالت دی ہے، ٹھیک کروا کے واپس دے دینا، آپ کو دے نہیں رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ وکالت ہے. ولایت کیا ہے؟ کہ انسان کا اختیار. جیسے مثال کے طور پہ میرے والد میرے ولی ہیں، میرے دادا میرے ولی ہیں. میرا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو والد کو اختیار ہے جنازہ کون پڑھائے گا، انہیں اختیار ہے، ولایت ان کے پاس ہے. وہ کہ نہیں میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کسی کو، ولایت ان کے پاس ہے. معصوم یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ولایت دی ہے، تفویض نہیں کیا، اپنی قدرت ختم نہیں کی. پوچھا مولا کیسے؟ کہ سورج کی کرنیں جب سورج سے نکلتی ہیں اس سے جدا نہیں ہوتی. پہنچ گئے؟
سورج کی کرنیں جدا نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ روشنی سورج سے نہیں آ رہی کہ کہیں اور سے آ رہی ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں ولایت دیتا ہے تو اس کی ولایت میں کمی نہیں آتی, اس نے ہمیں بھی قدرت دے رکھی ہے. توجہ سے سنیے گا, ایک مثال دے رہا ہوں. بہت سے افراد کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایک علی بن ابی طالب ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ لے. 40 افراد اس کو کھولتے بند کرتے تھے, اور تم لوگوں نے کہ ایک حضرت علی علیہ السلام کو, وہ بھی جو کی روٹی کھانے والے. ہم اتنے لمبے چوڑے صحابہ موجود تھے کہ اونٹ کو بغیر بٹھائے سوار ہو جاتے. پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں. میں کوئی یہ جوک نہیں ہے, یہ سیریس بات کر رہا ہوں. ایسے تھے, اتنے قداور لوگ تھے کہ اونٹ کو بٹھاتے نہیں تھے. صحابہ میں اتنے قداور تھے, اور جب میدان میں آتے تھے تو اسی رفتار سے. میں نے کچھ نہیں کہا, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کہ میں رفتار سے کچھ اور مفہوم نہ لے لیجیے گا. بھائی گرامی, اب تمام کی تمام آپ دیکھنے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ تمہارے مولا کہ جناب امیر المؤمنین نہ دیکھیں, مولا کا قد بالکل پرفیکٹ تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. لیکن کوئی انسان مثال کے طور پہ 8-9 فٹ کا آدمی آ جائے تو آپ ہر آدمی کیا چیز ہے. مولا کا ایسا بھی نہیں, نہ بیتو کا لمبا کا, نہ بیتو کا چھوٹا, بالکل پرفیکٹ. جب مولا آتے تھے نا تو رسول خدا دیکھ کے کہتے تھے یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ 14ویں کے چاند جیسے ہیں. ہر چیز پرفیکٹ ہے. آنکھیں بڑی بڑی تھی, ناک سیدھا تھا, چہرہ بہت بڑا, ماتھا کشادہ, چہرے پہ نور, مولا کے لب, دانت, ہر چیز, ہاتھ. جب کوئی یہاں تک کہ جب خندق میں مولا امیر علیہ السلام واپس آ رہے تھے نا جنگ لڑ کے سب کہہ رہے تھے بھئی یہ اتنا طاقتور, ایسا ہے ویسا ہے, اتنے لوگوں کو مار دیتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ بچے کو اٹھا کے اس نے پورے ڈاکوؤں کے قافلے کو مار کے بھگا دیا. تو جناب امیر علیہ السلام سے کہا جائیے. جب واپس آ رہے تھے تو مولا کے ہاتھ میں تلوار تھی جس میں خون بہ رہا تھا, اور عمر ابن عبد الود کا سر تھا کہ جب سر کاٹ دیا تھا. تو کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ, علی جس طرح سے چل رہے ہیں یہ گھمنڈ لگتا. تو آپ نے فرمایا گھمنڈ نہیں, یہ فاتح کی چال ہے. لیکن اوروں کو پتہ کیسے چلے, کبھی فتح کیا ہو. توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ. توجہ فرمائی جانے کی نا. اب یہ قدرت خدا اور ولایت میں جو پیش کر رہا ہوں کہ ولایت کیا چیز ہے, کہ اللہ کی دی ہوئی عظمت کا نام ولایت ہے, اختیار کا نام ولایت ہے, اختیار کا نام ولایت ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب مولا کائنات ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ. اب یہ ولایت ہے. وہی مسلمان جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے سے اپنے کہا کہ قوم لوط کے اس پورے شہر کو اپنے ایک پر میں اٹھاؤ. فرشتے نے پورے پر میں اٹھایا کہ آسمان پہ لے کے اڑے, اور ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ دوبارہ واپس زمین پہ پھینک دے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے پر سے پورے کے پورے شہر کو زمین پہ پھینک دیا. کہا پورا شہر ایک ہی رات کے اندر چند لہجوں میں تباہ ہو گیا. کس نے اٹھایا؟ کہ ایک فرشتے نے. نہیں ہے مجمع, ایک فرشتے نے ایک پر سے پورا شہر اٹھایا, پوری وادی کو اٹھا کے لے کے عذاب نازل کر دیا. فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ مجمع نہیں ہے بھائی. قرآن میں ہے نا کہ انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بچتا, اور جب بڑھتا ہے تو فرشتوں سے افضل. تو کچھ تو ایسے انسان ہوں گے جو فرشتوں سے افضل ہو. کوئی علم میں افضل ہوگا, کوئی عبادت میں, کوئی جنگ میں. اور اگر ایک ہی آدمی سب میں افضل ہو, اس ایک کو علی کہتے ہیں. اذان کے نامی مولا کائنات سے متعلق جب سنتے ہیں تو بہت سے افراد تعجب کرنے لگتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, مولا ایسا مجھے کیسے دکھا سکتے ہیں. میں ایک دلیل قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں. میں نے قدرت خدا کو پیش کیا تاکہ قرآن کریم سے ایک اور دلیل ہو جائے. میں نے ایک آیت پیش کیا, ایک آیت اور سن لی. اگر سننا پسند فرمائیں, سورہ نمل 27واں سورہ. اللہ نے بہت سے سوروں کے نام جانوروں پہ رکھے ہیں,
حشرات پہ رکھی، سورہ نحل 16واں سورہ ہے، شہد کی مکھی، نمل چونٹی، جناب سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا تھا، یہ سورہ. تو جناب سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی رہتی تھی اور پوری ان کی حکومت تھی سمندر پہ، دریا پہ، صحرا پہ، جنگلات پہ، انسانوں پہ، اور جن ان کے تخت کو اٹھا کے پھرتے تھے. اور انہوں نے سارے پرندوں کی ذمہ داری لگا رکھی تھی. وسخرنا الریاح، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا ہوائوں کو. ہوائیں اتنی تیز چلتی تھیں کہ ان کے قالین کو جب جن اٹھاتے تو باقاعدہ ان کے تخت کو پورا اٹھا کے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ کہا جناب سلیمان کے لیے، انہوں نے پرندوں کو لگا رکھا تھا کہ جب میں تخت اڑایا جائے تو پرندے سایہ کریں، ذہنوں میں واقع مجھے صرف اشارہ کرنا. تو ایک مرتبہ ہدہد غائب تھا. تو جناب سلیمان نے پوچھا کس کی ذمہ داری تھی کہ میرے چہرے پہ سایہ کرے؟ لأذبحنہ، میں اسے ذبح کر دوں گا. اب پتہ چلا جو معصوم کا نافرمان ہو ہے یا نہیں ہے، وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے. پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. تو اللہ نے کہا معصوم کے نافرمانی، انہوں نے کہا بھئی یہ میری نافرمانی کے کہاں لأذبحنہ، اور یا تو وہ میرے لیے دلیل لے کے آئے. تو فوراً کہا کہ بھئی یہاں پہ ہدہد کی ذمہ داری تھی. پرندوں نے کہا، جنہوں نے کہا. تو ایک مرتبہ ہدہد آیا. جناب سلیمان نے پوچھا کہاں تھا؟ کہ میں قریب کے شہر میں، ملک میں چلا گیا تھا، وہاں ایک خاتون کی حکومت ہے. اس زمانے میں خاتون کی حکومت کا تصور نہیں تھا. کہا حکومت، عورت حکومت کر رہی ہے؟ کہا ہاں سبا ہے. اور کہا سارا نظام صحیح چل رہا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کیا نظام صحیح چل رہا ہے؟ کوئی وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اس کا تخت ہے. تو جناب سلیمان نے کہا کون وہ تخت لا کے دے گا؟ اب پہنچ گئے حضرات. تو ایک مرتبہ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے عفریت نے کہا. اردو میں کہتے ہیں دیو، یعنی بہت بڑا جن. اب شاید یہ الفاظ آپ نے نہ سنے ہوں. تو بہت جو بڑا جن تھا دیو، اس نے کہا عفریت، اس نے کہا انا آتیک، میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے تخت سے اٹھیں میں جا کے وہ تخت اٹھا کے لے آؤں. تو جناب نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہے. تو فوراً قال من عنده علم من الکتاب، اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، نبی سلیمان سے کہا انا آتیک، میں یہ جو آپ کی پلک جھپکنے کی مدت ہے نا، اس سے پہلے تخت لے آؤں گا. طرف عین، یہ جو آپ پلک جھپکتے ہیں نا، اس سے پہلے تخت لے آؤں گا. امام باقر سے پوچھا مولا کیا نبی سلیمان خود اتنی دیر میں تخت نہیں لا سکتے تھے؟ کہا اگر نہ لا سکتے ہوتے تو پھر نبی کس بات کے؟ کہا پھر انہوں نے کسی اور سے، عاصم بن برقیہ سے کیوں کہا کہ تو تخت لے آ؟ کہا اس لیے تاکہ ان کی امت کو پتہ چل جائے ان کا وصی کون ہے. توجہ، پیغمبر خود بھی خیبر کا در اکھاڑ سکتے تھے، مرحب کو پچھاڑ سکتے تھے، عمر ابن عبدود کا سر کاٹ سکتے تھے، لیکن امامہ بدل کے ذوالفقار دے کے علی کو بھید کے بتا رہے ہیں میرے امامے کا وارث. کہا کہ مطلب یہ قرآن ہے، سورہ نمل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا روایت ضعیف ہے. توجہ جناب سلیمان کے اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتایا. عاصم ابن برقیہ یہ معصوم نے بتایا. نام کیا تھا؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پیغمبر سے کئی سو سال پہلے تھے. نبی کا نام اللہ نے بتایا، وصی کا وصی نے بتایا. کا نام عاصم ابن برقیہ تھا. کہا میں آپ کی پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آؤں گا. کہا لے آؤ. اب سب کے سب جن دیکھ رہے ہیں، جن فرشتے جن سب ہیں کہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے کوئی تخت لے آئے. توجہ، ایک مرتبہ جناب عاصم بن برقیہ نے اشارہ کیا تخت آگے. ملکہ بلقیس نے تخت کو دیکھا کہ انہ ہوا، قرآن کی آیت ہے، بالکل میرے تخت جیسا ہے. جناب عاصم بن برقیہ نے کہا تیرے تخت جیسا نہیں ہے، میں تجھے تخت سمیت لے آیا ہوں. یہاں پہ چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ اپنے دادا کے معجزات بتاتے ہیں. میں اب وہ معجزات نہیں بیان کروں گا کیونکہ بہت سے میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے لوگوں سے بھی ہضم نہیں ہوتے. ہاں یہاں کے میں نہیں بات کر رہا ہوں. میں نے بعض جگہوں پہ پڑھے وہ معجزات تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اپنی بات سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے معجزات کو نہیں مانتے. تو اللہ نے امام کے معجزے کو، مولا علی کے معجزے کو چھٹے امام سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کوفے میں بیٹھے تھے
وہ دمشق کے تخت پہ بیٹھا تھا اور مولا نے ایک مرتبہ مجمع سے کہا کہ فوج بناؤ جا کے مقابلہ کرنا. کہا یا علی آپ اکیلے چلے جائیے. مولا نے کہا جنگ میری نہیں ہے تمہارے لیے لڑ. کہا یا علی آپ خود چلے جائیے. تو مولا ایک مرتبہ کھڑے, میں نے پڑھی دیا مجھ صاحب, تو مولا ایک مرتبہ میں آپ نے مولا کھڑے ہوئے ہوا میں لات کو گھمایا اور ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا, ہاتھ کے زمین پہ کچھ پھینکا تو مولا کے ہاتھ میں کچھ بال تھے. مولا نے کہا یہ کہ میں نے مونچھوں کو اکھاڑ دیا اور اس کے پیٹ میں لات ماری, اسے تخت سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. سارے کوفے والے خاموش ہو گئے. چند ہفتے گزرے, کہا بھئی جب دمشق سے کوئی قافلہ آئے تو پوچھنا. جب قافلہ آیا کہا دمشق والو بتاؤ کیا حالات ہیں؟ کہا سب ٹھیک ہے. ایک دن شام والا تخت پہ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا, پورا دربار بھرا تھا. اچانک اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے اور زمین پہ دھڑام سے گر گیا. جب اٹھا تو اس کی مونچھیں غائب تھی. کہا سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کسی نے پیٹ میں لات ماری اور اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. عزیزان گرامی چھٹے امام سے پوچھا مولا کیسے ممکن ہے؟ کہا تم ایک چھوٹے سے نبی سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے سے وسیع عاصم ابن برقیہ جن کے پاس ایک اسم اعظم تھا, کل 73 اسم اعظم. اللہ کے پاس 73 کے 73 اسم اعظم ہے. کتاب کا نام حق الیقین, علامہ محمد باقر مجلسی. اصول کافی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کہتے ہیں کہ 73 اسماء اعظم ہے, کل 73 کا. عاصم ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. کہ چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے تو مان لیتے ہو, اور سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع. مولا کائنات ہے جو میں ولایت پیش کر رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت ہے. تو جناب سلیمان کا سنتے ہیں لوگ مان لیتے ہیں کہ ان کے وسیع نے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بنا لیا, اور یہی مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد وہ بات مان لیتے ہیں لیکن مولا کائنات کے لیے نہیں مانتے. آئیں ذرا آیت پیش کر رہا ہوں. وہ افراد جو ابھی تک میرے ساتھ ہیں, آپ ہی نے کہا 1.5 گھنٹہ پڑھیے گا, اور مجمع ساتھ چلے گا میرے, چلیں 1.5 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا, تھوڑی سی رعایت کر دوں گا, اور مجمع میرے ساتھ رہے گا. عزیزان گرامی ایک اسم اعظم تھا. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ایک اسم اعظم تھا, ایک اسم اعظم. 5ویں امام 6ٹھے امام دونوں سے روایت ہے. کہا مولا کل 73 اسماء اعظم, آپ کے پاس کتنے ہیں؟ کہا جناب عاصم بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا, جناب سلیمان کے پاس 2, جناب عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے 2 اسم اعظم, جناب موسیٰ نے فرعون کو شکست دینی تھی 4 اسم اعظم, جناب ابراہیم کے پاس 8, جناب نوح کے پاس 14, جناب آدم کے پاس 25. کہا اور ہم آل محمد کے پاس 73 میں سے 72 ہیں. وہ جو ایک اللہ نے اسم اعظم ہمیں نہیں دیا, اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. یہ اسماء اعظم ہمارے پاس ہے. کہ ایک اسم اعظم ہو وہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آئے, اور جس کے پاس 72 ہوں علی بن ابی طالب کے پاس, مسلمان آج تک رو رہے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ دیا؟ خیبر کے در کی حیثیت کیا؟ اگر مجھے کہتا کہ پوری زمین کو علی ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیں تو میں یقین کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے مولا اتنی ولایت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں آیت. اب اللہ نے کیا کہا؟ منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے, اور چوس چوس کے پانی پیے تو کتا. کہ یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا ہے, کبھی چوس چوس کے پانی پیتا ہے. مولا نے کہا تم کیا کرو کہ دیکھو وہ بیٹھتا کیسے, اگلے دھڑ پہ بیٹھے تو بکری ہے, پچھلے دھڑ پہ بیٹھے تو کتا. کہ یا علی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی اگلے دھڑ پہ بیٹھ جاتا, کبھی پچھلے دھڑ پہ بیٹھ جاتا. مولا نے کہا اسے گلے میں چھوڑ دو بکریوں کے ساتھ, اگر گلے سے جڑ کے چلے تو بکری ہے, اگر پیچھے الگ سے چلے تو کتا. کہا یا علی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی الگ سے پیچھے چلتا ہے, کبھی گلے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب وہ تو فیصلہ کر کے آگے ہیں کہ ہم نے ماننا تو کچھ ہے نہیں. تو اب انہوں نے 10 سوال کیے, مولا ہر کا جواب دیتے رہے. ایک مرتبہ سوال ختم ہوئے, مولا نے کہا سنو اب تم اسے ذبح کر دو. کہا ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہا اگر اس کے پیٹ کو جب چاک کرو گے اوجڑی نکلے تو بکری ہے, آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے ہم 2 دفعہ ذبح کر چکے ہیں. اور فرمائے جانے کی راہ مولا کائنات کے علم کے قائل ہیں, ان کی ولایت کے قائل ہیں. اب انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. عزیزان گرامی ہم جن سے مانگتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے وہ نجف میں سنتے ہیں.
عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری زیارت کے لیے آئے اور ہمیں مردہ سمجھے تو ہماری زیارت نہ کرے، کیونکہ ایسے کی زیارت قبول نہیں ہے۔ زیارت صرف اس کی قبول ہے جو ہمیں زندہ سمجھ کے زیارت کرے۔ عزیزان گرامی، یہ تو چہاردہ معصومین کی بات ہے، ہم تو حضرت عباس کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ باب الحوائج ہیں، اپنی حاجتیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج میں ذہن میں مسائل لے کے آیا تھا، کل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بانیان نے، نوجوانوں نے درخواست کی کہ مولا عباس علیہ السلام کے مسائل کے جملے پڑھ دیجیے گا، تو کل میں کربلا سے روانگی شام میں ورودی پرسوں اور انشاءاللہ پھر جناب سکینہ کے آخری مسائل کو پیش کروں گا جو ترتیب بتائی گئی ہے مجھے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عباس، دو بزرگ علماء کا جملے سن لیجیے، ایک سید علی آغا قاضی طباطبائی اور ایک علامہ طباطبائی، استاد و شاگرد۔ دونوں کہتے ہیں کہ جب بھی کسی امام سے توسل کرو، 12 اماموں میں سے 14 معصومین میں سے کسی سے بھی توسل کرو، جب تک حضرت عباس دستخط نہ کرے کوئی بھی امام عطا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس باب الحوائج ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہر امام کا ایک وسیلہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا وسیلہ جناب زینب ہے، مولا کو جب واسطہ دیں تو جناب زینب کا، اور جناب عباس کو اگر واسطہ دینا ہو تو 4 بیویوں کے نام لیں۔ 4 بیویوں کے نام، کون کون سی 4 بیویاں ہیں؟ پہلی بیوی جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مولا عباس کو جناب سیدہ نے فرمایا ہے عباس میرا بیٹا، جناب ام البنین کی شکل سے میرا بیٹا، بی بی نے اپنا بیٹا قرار دیا، اس لیے جناب عباس سے بڑی عقیدت رکھتی۔ تو اگر واسطہ دینا ہو جناب عباس کو تو جناب سیدہ کا۔ ایک بہت بڑے عالم امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے، سہن شیخ یحییٰ الیسوی، وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ، شیخ تھے، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ برقعے میں کھڑی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں او شیخ ہر روز میرے بیٹے کی کیوں زیارت نہیں کرتا؟ کہا میں فوراً تڑپا کہ بی بی ناراض ہیں، بی بی مجھے معاف کر دیجئے، میں ہر روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا اپنے بیٹے حسین کی نہیں، اپنے بیٹے عباس کی بات کرو۔ کہا تم ہفتے میں صرف 1 مرتبہ میرے عباس کی زیارت کرتے ہیں؟ کہا عباس بھی میرا بیٹا۔ مستند روایت ہے چوتھے امام علیہ السلام سے، امام زین العابدین فرماتے ہیں روز قیامت میرے دادا امیر المؤمنین جناب سیدہ سے فرمائیں گے فاطمہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں کہ یا علی فاطمہ سے کہو امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں؟ تو چوتھے امام فرماتی ہیں میری دادی کہیں گی یا ابا الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے تو بازو لاؤں۔ تو جناب سیدہ کو جب واسطہ دیں تو مولا عباس، جناب عباس کو جب واسطہ دیں تو جناب سیدہ، جناب عباس کو 4 بیویوں کا واسطہ مولا عباس کا۔ پہلا میں نے پیش کیا جناب سیدہ، دوسرا واسطہ جناب ام البنین۔ میں آج جناب عباس کے وہ مسائل پڑھوں گا جو جناب ام البنین سے متعلق ہے کچھ دیر میں۔ تیسرا واسطہ کون ہے جناب عباس کا؟ حضرت زینب کبریٰ۔ مولا عباس کو بی بی زینب سے بڑی عقیدت تھی، یہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو جناب زینب نے فرمایا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے، آپ کے اس بیٹے عباس کو میں پالوں گی۔ 22 سال بڑی جناب زینب، کہا بابا آپ کے اس بیٹے کو میں پالوں گی۔ تو مولا علی نے فرمایا زینب آپ سے پہلے حسین نے مال دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جناب زینب و سید الشہداء دونوں جن کے طلبگار ہیں وہ ہے مولا عباس، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ مسائل کو سنیے گا۔ تو جناب زینب، ایک اور جملہ کہہ دوں جناب زینب کے لیے، جب جناب عباس کو اجازت ملی نا مولا حسین سے پانی لانے کی، کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت، تو جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب جانے لگے تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس جانے سے پہلے ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لے۔ مولا عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب، بلند آواز سے جناب عباس نے فرمایا بی بی الوداع۔ بس جناب زینب کا سننا تھا الوداع، بی بی نے فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا اور آواز دی، کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی خیمے میں آئے۔ جناب عباس خیمے میں گئے، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی اور ایک مرتبہ رو کے فرمانے لگی عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی
تو بابا نے مجھ سے فرمایا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئی، کل اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا۔ عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا قیدی بنا کے لائے گا، تو عباس مجھے یقین تھا میں قیدی بنائی گا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنا دے، میرا عباس کیسا بھائی ہے۔ لیکن ابھی عباس جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائے گا۔ مولا عباس نے جب یہ جملے سنے مولا کے آنسو بہنے لگے، بہت غیور تھے، فوراً خیمے سے باہر آ گئے۔ بعض علماء نے یہاں پہ ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب جناب عباس خیمے سے گئے نا تو جناب زینب نے بلند آواز سے روکے کہا بیویوں میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنا جناب عباس کی، شاید میں 2 جملے پڑھ دوں اختتام پہ۔ میں نے 4 بیویوں کا تذکرہ کیا، 2 بیویوں کے 2 جملے میں نے پڑھے مسائل، میں گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں اتنے مولا عباس کے مسائل سنیں گے۔ چوتھی بیوی کون ہے؟ جناب سکینہ۔ مولا عباس کو جناب سکینہ سے بڑی محبت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر جناب عباس جلال میں ہوتے ہیں اور بی بی سکینہ سامنے آ جائیں چھوٹی سی بچی تو مولا کا سارا جلال ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ بی بی آ گئی، بڑی محبت کرتی تھی۔ اور جانتے ہیں مولا عباس کو اجازت کیسے ملی تھی؟ جناب سکینہ ایک خیمے میں مشکیزیں ہلا ہلا کے دی، شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو، جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، فوراً کہا بیوی کیا بات ہے آپ مشکیزیں کیوں ہلا رہی؟ کہا چچا پیاس لگی ہے میں دیکھ رہی کہ شاید پانی رہ گیا ہو۔ کہا بیوی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ بس بھائی میں سارے مسائل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جب جناب عباس علیہ السلام جا رہے تھے ہاتھ میں علم تھا تو جناب سکینہ نے کیا کیا؟ سارے بچوں کو جمع کیا، بچوں کے ہاتھوں میں کوزے دیے اور بچوں سے کہا وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، بچوں میرے چچا ابھی پانی لائیں گے میں سب کو خود سیراب کروں۔ بچوں کی امیدیں بڑھنے لگی، علم کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں شہادت نہیں پڑھوں گا مجھے دیکھیے گا۔ کچھ دیر میں علم نشیب میں اتر گیا، جناب سکینہ نے کہا بچوں یہ میرے چچا فرات میں اتر گئے۔ اتنے میں علم دوبارہ نکلا، کہا بچوں میرے چچا فرات سے پانی بھر کے لا رہا ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک جملہ پیش کروں، اگر برداشت نہ کریں مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں اور آپ جب پانی کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا نا جناب سکینہ کا عکس نظر آتا، جناب عباس نے فوراً عکس سے کہا بی بی کچھ دیر انتظار کر لے میں پانی لا رہا ہوں۔ مولا کو بڑی محبت تھی جناب سکینہ سے۔ بس بھئی جیسے علم چلا نا نشیب سے نکل کے، بی بی نے بچوں سے کہا بچوں کو جو علم واپس آ رہا وہ میرے چچا عباس آ رہا۔ بچوں کو پیاس تھی، لبوں پہ اپنے بچے زبان پھیرنے لگے، علم کو آتا دیکھا، کچھ ہی دیر میں علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کو لڑکھڑاتا دیکھا، بی بی نے فوراً کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور رو کے فرمایا پروردگارہ میرے امو کی خیر ہو، پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، مولا عباس کا بازو قلم کر دیا، دوسرے نے دوسرا بازو قلم کیا، جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا۔ ہرملہ ملعون نے ایک مرتبہ تیر چلایا، سارا پانی بہہ گیا۔ اس مقام پہ آواز قدرت آئی عباس ہم نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، 5 سے 6 منٹ کی زحمت میرے ساتھ چلیے گا۔ میں نے کہا تھا جناب ام البنین کے مسائل کے خطاب پہ جناب عباس کے سن لیجیے۔ جب مولا حسین واپس آئے نا خیمے میں تو آپ کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم تھا، اور جب آ رہے تھے تو جناب عباس نے ایک وصیت کی تھی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جاتے۔ مولا نے کہا عباس کیوں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا پانی بہہ گیا ہے، مولا میں برداشت نہیں کر سکوں گا جب بچی روئے گی۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین واپس آئے علم لے کے، تو اب جناب سکینہ نے سوال کیا بابا چچا عباس کہاں آپ علم کیوں لائیں؟ تو اب جناب سید الشہداء نے بس ایک جملہ کہا کبھی بھی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ بی بی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ جب شام غریبہ میں شمر نے بالیاں اتاری تو بی بی نے رو کے فرات کا رخ کیا
اور بلند آواز سے کہنے لگی چچا عباس واپس آ جائیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے، میں نے 5 منٹ کی زحمت دی، 4 سے 5 منٹ۔ جب مدینے میں مولا سجاد واپس گئے نا، مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو میرے بابا مارے گئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بی بی ہمیں اس حالت میں دیکھے، دیکھ کے مر جائے۔ بشیر منبر رسول پہ کھڑے ہوئے، بشیر ابن جدرہ، اور بلند آواز سے کہنے لگے الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ اے مدینے والوں، اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، کلمہ گو نے نواسہ رسول کو مار دیا۔ بس یہ کانوں میں آواز گئی جناب ام البنین۔ آپ کو پتہ ہے نا مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا، اب اس میں کون رہتا تھا؟ جناب ام البنین۔ بی بی کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے فوراً برقع سر پہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، فوراً آواز دی اپنے پوتے کو فاضل مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد نبوی میں آئی، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین۔ جب جناب ام البنین نے سنا، بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے؟ ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے۔ بی بی نے تیسرا سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا، کیسے مارا گیا عباس؟ بشیر کو ابھی تک پتہ نہیں بی بی کون ہے۔ بشیر نے پھر کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا ہے، تو کہہ رہا عباس کے سر میں گرز لگا وہ روک نہ سکا؟ میں نہیں مان سکتی، عباس گرز کو نہیں روک سکتی۔ بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں، بس جناب ام البنین کا یہ سننا تھا۔ بی بی کا عصا گر گیا، بی بی زمین پہ آئی، ماتم کرنے لگی ہائے عباس ہائے عباس۔ اب بشیر نے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا غمزدہ کر دیا؟ بی بی نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا بی بی کس بات میں رلایا؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا گھوڑے سے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی شہسوار کے بازو قلم ہو جائے اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرا شیر عباس جب زمین پہ آیا ہوگا سینے میں تیر تھے، چہرہ کیسے لگا ہوگا؟ بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، میں نے کہا تھا 4 سے 5 میں، بس 1 منٹ کی زحمت۔ آخری جملے، ایک مرتبہ جناب ام البنین روتی ہوئی اٹھی، اپنے پوتے سے فرمایا فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے جائے۔ بی بی جنت البقیع آئی، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا، بی بی بعد میں آپ کے بیٹے حسین مارے گئے، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا، بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 2 جملے دعا کریں۔ ہاں بھئی صرف 2 جملے دعا کریں۔ میں نے تو صرف 15-17 منٹ مسائل پڑھے ہیں۔ جناب ام البنین واقعہ کربلا کے بعد مسلسل روتی ہے، اور جانتے کیا فرماتی تھی؟ ام مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب میں ہوں میرے بیٹے نہیں ہیں۔ ام البنین کہتے ہیں شیر جیسے بیٹوں کی ماں۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے۔
میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ مروان ملعون نے جناب ام المنین کو زہر دے دیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بی بی صبح ہوتے ہی جنت البقیع چلی جاتی اور مرثیہ پڑھتی. شیخ عباس قمی نے مفادی میں 2 بند لکھے، سارا مرثیہ نہیں، اگر سنیں گے تو 2 بند پیش کر دوں. ہاتھوں کو مدد کیجیے گا باب الحواج. جناب ام المنین جانتے ہیں جب آتی ہیں نا جنت البقیع میں سارے مدینے والے جمع ہو جاتے ہیں. جناب ام المنین رو کے کہتی ہیں وہ کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا. بیوی کو بڑا صدمہ جناب عباس بیوی کو بڑا صدمہ جناب عباس کا. پھر دوسرا سوال کرتے وہ کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ وفی صدرہ سہام جبکہ اس کے سینے میں تیر تھے. ہاتھ جوڑ کے جھوٹا پیش کرو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں جانتا ہوں میں نے بہت مسائل پڑھ دیے. مجھے بتایا بعض لوگ کمزور دل کے ہوتے زیادہ مسائل برداشت نہیں کرتے. میں نے جملہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ لوگ بے ہوش ہو گئے. اب میں اس انداز سے نہیں پڑھوں گا، بڑے دھیمے انداز سے پڑھوں گا. جب جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا، آپ جانتے ہیں نا بال بھی پلکوں کا ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جائے جب تک نکالے نا تکلیف ہوتی ہے. اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو، ہاتھ سے تیر نکالا جاتا ہے. جناب عباس کے ہاتھ نہیں تھے. جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا؟ میری طرف دیکھیے گا. جب جناب عباس کے ہاتھ نہیں نہ تھے، آنکھ میں تیر تھا، جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا. حرملہ ملعون نے تیر مارا تھا. اس نے بتایا تھا حضرت مختار کو میں نے کتنے تیر تھے، کس کس کو کون سا تیر مارا. پوچھا کہ میں نے تیر مارا نا آنکھ میں. عباس نے سر جھٹکا، تیر نہیں نکلا. پھر عباس نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کو کھینچا نا تو آواز دی مولا میری آنکھ میں درد ہے، مولا میری مدد کو آئیے. زندگی میں پہلی مرتبہ مولا عباس نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا. اور جب مولا حسین آئے نا، مولا حسین جب آئے نا تشریف لائے تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا. مولا حسین نے سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا. مولا عباس نے بس ایک جملہ کہا، مولا مجھے میری ماں نے بتایا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھرا. مولا اگر آپ کو زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کرے. مولا حسین نے ابا اٹھائی، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھی. جیسے خون صاف کیا مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. مولا میری ماں نے وصیت کی تھی عباس کبھی حسن و حسین کو کام نہ کرے. مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے زحمت دی. میری ماں سے کہیے گا میں نافرمان نہیں ہوں. حضرت عمر کا بس میں مجھے پڑھا نہیں جا رہا. ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، جو جو حاجت سے طلب کر لیجیے گا. منگل بدھ کی درمیانی شب ہے نا، کل بدھ کا دن باب الحوائج کا دن، امام موسیٰ کاظم کا مولا عباس کا دن. پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے نا بدھ کو باب الحوائج کے زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں. آج کی شب میں دعا توسل پڑھی جاتی ہے. آج کی شب دعا کی شب ہے. منگل بدھ کی درمیانی شب ہے. باب الحوائج کا واسطہ دے رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. پروردگارا پروردگارا واسطہ عباس ابن علی کا کہ ہر تماچے میں جناب سکینہ نے انہیں یاد کیا اور جناب زینب نے ہر زخم پہ تازیانے میں جملہ پیش کر رہا ہوں. جب جناب زینب واپس آئی نا مدینے تو پہلے نانا کے روزے پہ گئے اور بی بی نے ایک جملہ کہا کہ نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے تیر دکھاتی. میری پشت میں بازوؤں میں آپ کی امت نے کتنے تازیانے مارے. بی بی نے ہر تازیانے پہ حضرت عباس کو یاد.
پروردگارہ واسطہ باب الحوائج کا، ہر ایک کی ہر دعا قبول فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اس وقت غریب و غریب ایک طبیعت بنی ہے، پروردگارہ عراق کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پاکستان میں سیلاب ہے، افغانستان میں حالات خراب ہیں، فلسطین میں، نائجیریا میں، برما میں، ہمارے شام میں، ایران عراق میں، بحرین میں، یمن میں۔ پروردگارہ واسطہ اس سر کا جسے نیزے پہ بلند نہیں کیا، پروردگارہ جس سر میں گرز لگے اس سر کا واسطہ۔ تمام لوگوں نے جنہوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ جتنے بھی 40 کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کی زیارت میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ واسطہ جب کوفے میں مولا عباس کا سر پہنچا تو ایک مزدور تھا، گچکار کہتے ہیں فارسی میں، نام مسلم تھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سر ہے اس کی آنکھیں بند ہیں۔ میں نے شبر سے پوچھا کہ آنکھیں بند کیوں ہے؟ کہا قیدی سے پوچھ۔ میں نے قیدی سے پوچھا کہ یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، میری بہنوں کو بغیر چادر کے نہیں دیکھ پاتے۔ پروردگارہ واسطہ مولا عباس کا، جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات نصیب فرما۔ مولا عباس کا واسطہ جن بھی والدین نے، مجھ سے آج بھی لوگوں نے التماس سے دعا کی، بہت سے لوگوں نے کہا، ان سب کی پریشانیاں اولاد کی طرف سے دور فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ اس مسجد امام بارگاہ کو، خدمت کرنے والوں کو، سننے والے، پڑھنے والے، بانیان مجلس شرکت کرنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک آخری دعا کرنا، پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔